إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں دنیا کی تخلیق فرمائی. حضرت انسان کی تخلیق کے بعد تمام دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں ہے تمام چیزوں کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا. پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ التسلیمات کی تخلیق فرمائی. پھر ان دونوں سے انسانیت کی نسل کو چلایا. چنانچہ آج پوری دنیا کی موجودہ جو آبادی ہے 6 ارب سے زیادہ ہے. تو یہ جو 6 ارب کی آبادی آج کے دور میں ہے اور قیامت تک یہ جو انسان آنے والے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو انسان آئے اور چلے گئے تمام کے تمام حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم التسلیمات کی اولاد ہیں. آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے. اس عورت کی تخلیق بھی اللہ نے ایک کمزور چیز سے پیدا کی، تخلیق فرمائی.
یہی وجہ ہے کہ عورت کا دل بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. ماں بہت زیادہ شفقت اور مہربان ہوتی ہیں. اسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل اگر عورت کے مقام اور مرتبہ اور عورت کے حقوق کی پامالی کو اگر دیکھیں اور پڑھیں تو یقیناً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل عورت بہت زیادہ مظلوم تھی. یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر گھروں میں صف ماتم بچ جایا کرتا تھا اور جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں وہ والدین معاشرے میں کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. چنانچہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ عام سی بات ہوا کرتی تھی. عورتوں کو اس قدر کمزور سمجھا جاتا تھا کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، خاوند کا انتقال ہو جائے، تو باقاعدہ جس بندے کا انتقال ہوتا تھا اس کی بیویاں، عرب میں زیادہ شادی کرنے کا رواج تھا، تو اس کی بیویاں باقاعدہ اس کے بڑے بیٹے کو، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں آدمی کے انتقال کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے بچوں میں، بالکل اسی طرح خاوند کے انتقال کے بعد، میاں کے انتقال کے بعد اس کی بیویاں باقاعدہ بیٹوں میں تقسیم ہو جایا کرتی تھیں اور بطور بیویاں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، بطور والدہ نہیں، بطور بیویاں. اسی طرح مکہ میں ایک کمرہ بنایا گیا تھا بڑا سا، جن جن عورتوں کے شوہر یا خاوند فوت ہوا کرتے تھے تو ان عورتوں کو وہاں ٹھہرایا جاتا اور 1 سال یا مقررہ مدت تھی، اس مدت میں ان کو تکلیفیں دی جاتی اور انتظار میں ہوتے کہ یہ عورت مر جائے گی. تو اس مدت میں اگر یہ عورت مر جاتی یا انتقال کر جاتی تو ٹھیک، نہیں تو پھر ان کے ہاں ترتیب یہ تھی کہ عورتوں کا چہرہ سیاہ کر کے انہیں بازار میں گھمایا جاتا اور ان کو تکلیفیں دی جاتی اور اس تکلیف کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلی جاتی. چنانچہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو اس قدر بلند کر دیا. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جہاں ساری انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئی، وہیں عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کو فرمایا. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلام والے انقلاب سے جڑنے کے بعد عورت اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت کا درجہ دیا گیا، اگر بیوی ہے تو اسے عزت اور ناموس کا درجہ دیا گیا، اگر ماں ہے تو اسے اس قدر اونچا درجہ دیا گیا، کہا گیا کہ بچوں تمہارے لیے تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اس ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اور
اس قدر اس عورت کا درجہ بلند کیا گیا کہ اسے کمانے کے لیے مکلف ہی نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اگر بیٹی ہے اور غریب ہے تو اسے باپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیٹی کی پرورش کریں اور اس کے زندگی کا سہارا بنیں۔ اگر بہن ہے ان کے بھائیوں کو مکلف بنا دیا گیا کہ آپ ان کی پرورش کریں۔ اگر ماں ہے تو ان کی اولاد کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ کتنی عظیم الشان انعامات سے اللہ رب العزت نے ہماری ماؤں ہماری بہنوں کو نوازا۔ اور پھر یہ بھی نہیں، صنف نازک ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، رقیق القلب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا عظیم الشان انعام عطا فرمایا کہ اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بیٹی رحمت ہے اور وہ جنت میں لے جانے والی ہے۔ اب یہ عورت، یہ بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر اس کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا گیا، فرمایا کہ اگر کوئی کنواری لڑکی شادی سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اسے شہداء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہے، شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے، مرد کے لیے یہ انعامات نہیں، عورت کے لیے، کہ شادی کے بعد اگر لڑکی شادی کے بعد نماز ادا کرتی ہے تو شادی سے پہلے جو نمازیں ادا کیا کرتی تھی اور شادی کے بعد جو نمازیں ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ شادی کے بعد کی ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ 21 نمازوں کے برابر ہے۔ بہت زیادہ انعامات ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر اللہ نے بے بہا بے شمار انعامات فرمائے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ہم انعامات کے مستحق کب قرار پائیں گے، انعامات کے مستحق کب ٹھہریں گے؟ جب ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں، جب ہمیں اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم جس چیز کو آرام اور سکون سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح سے کھلی آزادی ہو، ہر لحاظ سے ہمارے کفالت کرنے والے موجود ہوں، پیسوں کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو، زندگی کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو، ظاہری حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اگر ہمارے مزاج کے مطابق یہ کہا جائے ہمارے مزاج کے مطابق سکون ہے تو پھر برطانیہ کے قریب ایک ملک ہے سویڈن، جہاں اس وقت جسے دنیا کا مالدار ترین ملک قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، ان کے ہاں نفع کا بجٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتنا قرضہ آیا ہے، اسے کہاں سے پورا کیا جائے، اور یہ بجٹ ہے، اسے کہاں سے کس مد سے پورا کیا جائے، جبکہ ان کے ہاں پیسوں کو لگانے کے لیے جگہ نہیں ملتی کہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ پیسہ لگائیں کہاں۔ ان کے ہاں یہاں تک بات ہے کہ اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی وہ حکومت کو درخواست دے، وہ گھر بیٹھے ماہانہ اسے 20,000 روپے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا گھر نہیں ہے درخواست دے، اس کو حکومت گھر بنا کر دے گی۔ اگر کوئی بیمار ہے حکومت اس کا علاج فری میں کرائے گی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس کے ملک میں کوئی کمانے والا نہ ہو، کوئی پیسے لانے والا نہ ہو بجٹ میں، تو 6 سال تک وہ پورا ملک خود مختار ہے، اور 6 سال تک وہ جو بچے ہوئے پیسے ہیں اس سے اپنے جو نا بجٹ پورا کرے گی۔
لیکن اس کے باوجود عورتوں کے حقوق بھی، عورت جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رواج ہے اور یہ مزاج ہے کہ عورت کو مکمل آزادی ہو، پردے سے آزادی، نماز سے آزادی، دین سے آزادی، ہر لحاظ سے آزادی ہو، تو وہاں ان چیزوں کی تو آزادی ہے ہی، وہاں جنسی اعتبار سے بھی مکمل آزادی ہے پوری دنیا میں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے ہمارے مزاج کے مطابق وہاں سکون ہو، وہاں زندگی پرتعیش ہو، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں، دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں طلاق کی شرح 70% سے زیادہ ہے، خودکشی کی شرح سب سے زیادہ سویڈن میں ہے۔ تو میری مائیں اور میری بہنیں، اصل سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اللہ سے دل کا لگاؤ اور دل کا جوڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کانٹوں پر بھی آرام اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ ظاہری پریشانیاں، ظاہری ناکامی اور مجبوریاں، یہ بھی سکون کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اصل چیز تو سکون ہے۔ مال و متاع، جائیداد، پیسے، بنگلے، کوٹیاں، محلات، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے عزیزو یہ رہنے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ ان تمام کے باوجود اگر سکون نہ ملے، راتوں کو نیند کے لیے گولیاں لینے پڑیں، تو ایک دفعہ اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں، ٹرائی کر لیں، تجربہ کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں آپ کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا۔ صبح اذان ہوئی، آج کل راتیں بڑی ہیں، مسلمانوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے کہ رات کو سوتے ہوئے تھک جاتا ہے بندہ، صبح آخری پہر میں اٹھ جائے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھوئے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی بنتی ہے یا نہیں بنتی، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ تمام ذرائع وہ ہیں جو فطرت ہیں۔ اللہ نے فطرت میں یہ چیز لکھ دی ہے کہ اگر بندہ میری جانب متوجہ ہوگا تو پھر میں اسے سکون دوں گا، اگر متوجہ نہیں ہوگا، ظاہری طور پر دنیا کی تمام چیزیں سہولیات اسے میسر ہوں، تب بھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے ہم اور آپ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بادشاہ اگر کسی کو بلائے تو ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بادشاہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج میں اگر کسی کو اپنے گھر بطور مہمان بلاؤں اور اس کا اعزاز اور اکرام اور اسے تحفے تحائف گفٹ دوں، کتنا خوش ہوں گا کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اسی بندے کو بلاؤں گا کہ جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تو اللہ بھی اپنے ان بندوں اور بندیوں کو اپنے دربار میں اور اپنی بات سننے کے لیے جمع کرتے ہیں کہ جن سے محبت فرماتے ہیں۔ آج بہت سارے مقامات پر سننے کو ملتا ہے کہ آج میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، نماز پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے توفیق جسے اللہ دے وہ پڑھ لیتا ہے، جسے توفیق نہ ملے وہ تو بدبخت ہے، وہ محروم ہے۔ تو اس واسطے یہ گناہوں کی نحوست سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ بات سننے کی توفیق بھی اگر مل جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ عمل نہیں کر رہے لیکن کم از کم سننے کی جو توفیق مل رہی ہے وہ بھی یہ توفیق کا ملنا یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ گزشتہ مجلس میں حاضر تھے، اس مجلس میں حاضر ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ مجلس میں حاضری قبول ہو گئی، اللہ کے ہاں حاضری قبول ہوئی اور اب دوبارہ مجلس میں آنے کی توفیق مل گئی۔ کسی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا
یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ گزشتہ جو عمل ہے، گزشتہ جو نیکی ہے، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ تو اس واسطے ہمیشہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے دربار میں گڑگڑانا چاہیے، ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہنی چاہیے کہ ہم جو ٹوٹے پوٹے اعمال کر رہے ہیں اسے قبولیت کی گھڑی مل جائے، اسے قبولیت کا شرف عطا ہو، تو کس قدر اللہ کے ہاں اللہ رب العزت ہمیں محبوب ترین بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اور اتنے انعامات ہیں سیزن میں، دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، کوشش یہ ہو کہ دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی پیر اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ایام بیز کے روزے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ اسلامی جو تاریخیں ہیں اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو ان روزوں کی قضا کا اہتمام ہو، ان دنوں میں آسانی سے ممکن ہے۔ راتیں بڑی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کے بعد آرام کر لی، اور آرام کرنے کے بعد رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اور آخری پہر میں اٹھ کر 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جس قدر ممکن ہو پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور فجر کی نماز اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے یا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یہ جو آسمانی ہمارے لیے جو سب سے پہلے آسمان ہے، یہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جسے میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی اپنی حاجات کو میرے سامنے لانے والا کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ تو اس پہر جو دعائیں قبول کی جاتی ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں کے، ہمارے جو مسلمان تھے جن کا ہم نام لیوا ہیں، ان کے ہاں نمازوں کا چھوٹ جانا تو کیا، تہجد کا قضا ہونا یہ بھی جو نا وہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ عام مسلمان بھی تہجد کا پابند۔ آپ کوشش کر لیں، آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات دستیاب ہیں، تو رات کو جلدی سونے کی کوشش ہو، اور آخری پہر میں اٹھ کر اپنے اعمال کو پورے کرنے کی کوشش ہو، اور کوشش یہ ہو کہ ہمارے ہاں الحمدللہ طالب علمی کے زمانے میں میری یہ ترتیب ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگ سردیوں میں ناشتہ فجر کی نماز سے پہلے کر لیا کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اٹھنے کے بعد جب انسان جو ہے نا وہ ناشتہ کر لے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے تو چوکنا ہو جاتا ہے، اور فجر کے بعد ویسے بھی وقت کم ہے، فجر کے بعد سونے کو جو ہے نا اپنے اوپر حرام کر لیں۔ آپ یقین کریں جس قدر روزی میں بے برکتی آتی ہے یہ فجر کے بعد سونے سے آتی ہے، اور فجر کی جو نماز جو نہیں پڑھتا کس قدر نحوستیں ہوں گی اس کے اوپر۔ تو ہم پورا دن جو پریشان رہتے ہیں اس کا واحد علاج اور حل یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کم از کم ہمارے جو مرد حضرات جماعت سے پڑھ لیں، اور جو عورتیں اور مائیں بہنیں ہیں وہ کم از کم اول وقت میں پڑھ لیں، اور تہجد کی نماز کے بعد تلاوت کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ ٹوٹے پوٹے اعمال ہیں، ان کو اللہ رب العزت جب قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں دنیا میں بھی ترقی ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، دنیا میں بھی سکون کے دروازے کھلیں گے، اور آخرت میں بھی کھلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے ٹوٹے پوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جو مریض ہیں ان تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔